وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حالات کی قبروں پہ کتبے بھی پڑھا کر حالات کی قبروں پہ کتبے بھی پڑھا کر یہ عجب مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کر ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی عزت و عظمت شان و شوکت بلندی حاکمیت الوہیت ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے بنانے والا بھی وہی چلانے والا بھی وہی اور ساری کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی وہی ہے ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول اماموں کے امام پیشواؤں کے پیشوا مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے بخاری مسلم کی روایت ہے کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن جنت اور جہنم کی آپس میں لڑائی ہو گئی جنت کہنے لگی میرے اندر غریب آئیں گے مسکین آئیں گے ماڑے لوگ آئیں گے جہنم کہنے لگی میرے اندر متکبر آئیں گے اللہ کے نافرمان آئیں گے بغاوت کرنے والے آئیں گے اللہ کا کھا کے اللہ کے نعمتوں کا مذاق اڑانے والے آئیں گے مالک کائنات نے جب یہ دونوں کی لڑائی سنی تو کہا کہ آپ چپ کر جائیے
جو بھی آئے گا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں جنت کو بھی قیامت کے دن بھر دوں گا اور جہنم کو بھی قیامت کے دن بھر دوں گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے جنت کے باغات نصیب فرمائے، جہنم کے تصور سے محفوظ فرمائے۔ سونے اللہ ویری دشمن کو بھی جنت کے تصور سے محفوظ فرمانا۔ حضرات یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام اللہ کے قرآن کی آیات سنتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کسی نے بیمار پرسی کرتے ہوئے آ کے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا صرف قرآن کی ایک آیت سنی ہے اور جب سے وہ آیت سنی ہے تب سے بیمار پڑے ہیں۔ حضرات یہی وہ جہنم ہے جس کی ایک آیت کریمہ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، مغرب کی نماز میں پڑھ رہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ کیا حالت ہوگی جب قیامت کا نقارہ بجا دیا جائے گا، کیا حالت ہوگی جب قیامت کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، اور لوگوں کیا حالت ہوگی جب قیامت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، آپ کا میرا کلیجہ نہیں کانپا، آپ کا میرا دل نہیں کانپا، آپ کے میرے اندر کی دنیا میں تبدیلی نہیں آئی، آپ کے میری آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلا۔ لیکن زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، بتاتے ہیں کہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ اللہ سے دعا کرو، بڑی قبولیت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بڑی سبحانی رحمتوں والی رات ہے۔ میرے مولا ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ سونے اللہ سے دعا کیا کرو، مولا ہم تو تیرا موسم نہیں برداشت کرتے، گرمی آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، سردی آتی ہے تو کانپ جاتے ہیں، مولا ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر میں آتے ہیں، گھر والوں سے کہنا پانی چاہیے، پانی کا گلاس پینے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ عبداللہ کیا ہوا؟ پانی پسند نہیں آیا یا کوئی پریشانی بن گئی؟ فرمایا نہیں نہیں، میں یہ پانی پکڑ کے یاد کر رہا ہوں، قیامت دہاڑے میں جہنمی اللہ سے پانی مانگیں گے، اللہ پانی بھی نہیں دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کا نام لے کے کائنات کی سب سے سچی زبان نے کہا تھا عبد الرحمن فی الجنہ۔ وہ لوگوں 10 خوش نصیب ایسے ہیں جن کا نام لے کے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں۔ وہ گھر میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی نے دعوت پہ بلا لیا، عبد الرحمن دعوت پہ چلے گئے، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے یا دسترخوان پہ بیٹھے، دسترخوان کا کپڑا اٹھایا، کھانوں کی ساری ڈشیں سامنے آ گئی، عبد الرحمن ابن عوف زاروں قطار رونے لگ گئے۔ عبد الرحمن کیا ہوا؟ کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں 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 میرے بھائیوں، کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، میں نعمتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، کہیں ساری نعمتیں دنیا میں نہ مل جائیں، قیامت والے دن ہمارے لیے کچھ باقی نہ بچے۔ حضرات صحابہ کرام ایک ایک بات پہ روتے تھے، ہمارے اسلاف روتے تھے، تابعین روتے تھے، تبع تابعین روتے تھے۔ عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی بستر پر وہاں پہ دھڑام سے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، ارد گرد کے لوگ پوچھتے ہیں عطا ابن ابی رباح کو کیا ہو گیا؟ کہا صرف راستے میں آتے آتے روٹی کے لیے پکنے والا ایک تندور دیکھا ہے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں۔ مولا تیری جہنم کی آگ کتنی
سخت ہوگی. یہ دنیا کی آگ 2000 درجے کی ہے, ہم سے برداشت نہیں ہوتی. وہ قیامت کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ ہوگی, 1,38,000 سینٹی گریڈ کی ہوگی. ہم وہ آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ پاک آپ کو مجھے محفوظ فرما دے. حضرات صحابہ کرام بھی روتے ہیں, کائنات کے امام بھی روتے ہیں, تابعین بھی روتے ہیں, تبع تابعین بھی روتے ہیں. قرآن پڑھ کے کبھی روئے, کبھی دعا مانگ کے روئے, کبھی نماز کے سجدوں میں روئے, کبھی ایک آیت پڑھ کے روئے, کبھی اللہ کا ذکر کر کے روئے, کبھی اللہ کو یاد کر کے روئے, کبھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے روئے, کبھی اللہ کی نعمتوں کے شکرانے پہ روئے. آج میں نہیں رویا, گجرانوالہ کا رہنے والا نہیں رویا, ساری زندگی ہو گئی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا. کوئی تو ایسا بھی ہے پورا سال گزر گیا نہیں رویا, کوئی ایسے بھی ہیں آج 26 روزے گزر گئے, 27ویں رات آ گئی, آج تک اس کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ نہیں آیا. اور کوئی ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھار قرآن پڑھ کے بھی نہیں روتے. آئیے ذرا اللہ کے قرآن کی گہرائی میں جائیے, قرآن کا معنی مطلب سمجھیے, پھر یہ آپ کے کلیجے کو جھنجھوڑے گا. پھر ایک ایک بات آپ کے میرے آنسوں کے لیے قرآن کی آیت بن جائے گی. آؤ نا اللہ کا قرآن سن لو. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے میں نے قرآن کی یہ تصویر آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج ایک مرتبہ پھر یاد کرواتا ہوں. اللہ کا قرآن آپ کو مجھے بول بول کے کہتا ہے, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. اور پھر قرآن کہتا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے والناصرات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. پھر اللہ کا قرآن دہائی دیتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. پھر اللہ کا قرآن دہائی دیتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. پھر اللہ کا قرآن بول کے دہائی دیتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. پھر اللہ کا قرآن بول کے گواہی دیتا ہے القاریۃ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اللہ کا قرآن گواہی اور اللہ کا قرآن دہائی دیتا ہے الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کا قرآن پھر دہائی دیتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ 100 کے قریب قرآن مجید کی آیت کی گواہی یہ ہے انسان تیرا ٹھکانہ عارضی ہے۔ 100 کے قریب آیت کریمہ کی دہائی یہ ہے انسان تو نے مر جانا ہے۔ یہ سارا قرآن بول کے کہتا ہے انسان تیرا ٹھکانہ پکا نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی ہر آیت بولتی ہے انسان تو نے باقی نہیں رہنا۔ ہر آیت ہمیں بول کے کہتی ہے، آیات کا ایک ایک لفظ بول کے کہتا ہے انسان تیرے ڈیرے پکے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں پکے ڈیرے لگانے والے، اونچی بلڈنگز بنانے والے، سونے لمبے چوڑے مکان سجانے والے، ہمیشہ کے پروگرام بنانے والے، تو نے سدا زندہ نہیں رہنا۔ یہ تیری زندگی اور موت میں ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ آ گیا تو زندگی، نہ آیا تو موت ہے۔ یہ تیری زندگی ایک سانس کا نام ہے۔ اس سانس کے اس پار زندگی ہے، اس سانس کے اس پار موت ہے۔ یہ تیری زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، ابھی بجھے کہ کبھی بجھے۔ یہ تیری زندگی اذان سے لے کے نماز تک کا درمیانہ یہ وقت ہے۔ جب تو آیا تھا اذان ہو گئی تھی، جب تو جائے گا تیری نماز ہو جائے گی۔ لیکن انسان تو نے مر جانا ہے۔ غریبوں کا حق کھانے والے تو نے مر جانا ہے۔ سگی بہن کی زمین پہ قبضہ کر کے تیری شادی کر دیتی ہے، جا حصہ نہیں ہے کہنے والے تو نے مر جانا ہے۔ اپنے یتیم بھتیجوں کا بہانے سے حق کھانے والے تو نے مر جانا ہے۔ اللہ کا کھا کے اللہ کا مذاق اڑانے والے انسان تو نے مر جانا ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر پکے مکان بنانے والے تو نے مر جانا ہے۔ وہ اللہ کی یاد کو بھول جانے والے تو نے مر جانا ہے۔ سارا قرآن سن کے ایک بھی آنسو نہیں آیا تو نے مر جانا ہے۔ تیرا کلیجہ پورے رمضان میں نہیں کانپا تو نے مر جانا ہے۔ کسی سجدے میں تجھے رونا نہیں آیا لیکن تو نے مر جانا ہے۔ کیا خوب لٹھا پہن کے پھرتا ہے، تیرا لٹھا یہاں کا یہاں رہ جائے گا۔ انسان تو نے مر جانا ہے۔ پکی کوٹھی بنا کے باہر اپنے نیم پلیٹ لگا کے بڑی بڑکے مارنے والے یہ کوٹھی بھی یہاں پڑی رہے گی، یہ سارے کے سارے تیرے کیے دھرے یہاں پڑے رہیں گے۔ لیکن انسان تو نے مر جانا ہے۔ وہ اپنی بچی کو تاڑ تھپڑ مارنے والے تو نے مر جانا ہے۔ اپنے بیٹے پہ ظلم کرنے والے، اس کا حق نہ دینے والے تو نے مر جانا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے تو نے مر جانا ہے۔ اپنے باپ کا کھا کے اپنے باپ کی ناشکری کرنے والے تو نے مر جانا ہے۔ سرے بازار جا کے اپنے دوپٹے کی حیا کو اتارنے والے، اپنی حیا کی چادر کو تار کرنے والی تو نے مر جانا ہے۔ اللہ کے قرآن کا پیغام یہ ہے انسانوں یہ تمہاری کوئی اللہ سے رشتہ داری نہیں ہے، تم کوئی پکا ٹکٹ کٹا کے نہیں آئے ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لوگوں موت نے اگر کسی کو معاف کرنا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت معاف کر دیتی۔ لیکن دنیا کی ہواؤں فضاؤں میں ایک آواز گونجی، آواز کیا ہے؟ من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ وہ لوگوں آؤ دیکھ لو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے انک میت وانہم میتون۔ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کے قرآن کی دہائی یہ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات یہ موت کی کہانی ہے، یہ گھر کی کہانی ہے، یہ ہر شہر کی کہانی ہے، یہ نگر کی کہانی ہے۔ انسانوں کے شہروں کے ساتھ قبرستانوں کے شہر آباد ہیں، انسانوں کے شہر اجڑتے جا رہے، قبرستانوں کے شہر وہاں پہ آباد ہو رہے۔ آپ کے بڑے بھی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے، جن کا توتی
وہ بھی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ جن کی تحریریں بڑی جاندار ہوتی تھی وہ بھی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ جن کی تقریریں بڑی شاندار ہوتی تھی وہ بھی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ جن کی صدارتیں وزارتیں بڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی وہ بھی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ جو اپنی جسم کی طاقت پہ ناز کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ ہاں، جن کا اقتدار اختیار بڑا لمبا چوڑا ہوتا تھا وہ بھی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ جو راتوں کو کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، جو تختہ دار پہ ہوتے تھے، میں نے بھی مر جانا ہے۔ یہ اپنی دنیا پہ ناز کرنے والے وہ بھی چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ اپنے حسن پہ ناز کرنے والے دنیا سے چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ آئیے سنیں، جاؤ قبرستانوں کی آواز سن لو، قبرستانوں کا پیغام سن لو، جانے والوں کی آواز سن لو، جانے والوں کا پیغام سن لو۔ آج ہی تو گلی میں چلتا پھرتا تھا، کل میرے سے ملاقات ہوئی تھی، پرسوں چنگا بھلا تھا، ہاں پچھلا جمعہ تو میں نے اکٹھے پڑھا تھا، پرسوں تو میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی، پچھلے مہینے ہم کانفرنس میں اکٹھے تھے، یہ رمضان میرے ساتھ اعتکاف بیٹھا تھا۔ یہ ساری کہانیاں دنیا کی کہانیاں رہ جاتی ہیں، لیکن انسانوں کی صفوں سے نکل کے جدا ہو جاتے ہیں اور جا قبرستانوں میں سو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کی میری قبروں کو آسان فرما دے، اللہ آپ کی میری آخرت کو آسان فرما دے۔ لوگوں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بارے میں گناہ کا تصور کرنا بھی گناہ ہے، جن کے بارے میں کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، وہ کائنات کا امام قبرستان میں جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی تھوڑی سی دیر ہے قبر میں، اللہ کے پیغمبر بھی بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے، آپ اور میں بھی قبرستانوں میں جاتے ہیں نا، وہاں جا کے بھی کلیجہ نہیں کانپتا، وہاں جا کے بھی آنکھ میں آنسو نہیں آتا، وہاں جا کے بھی تو میں نہیں لرزتے، وہاں جا کے بھی خوشخبریاں ہوتی ہیں، وہاں جا کے بھی فون کی کالیں چلتی رہتی ہیں، وہاں جا کے بھی فون کی ٹونیں بجتی رہتی ہیں، وہاں جا کے بھی سیاست کے گھورے میں دندے لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن کائنات کے امام علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کائنات کے امام علیہ السلام کی آنکھوں سے چھم آنکھوں برس رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، زمین ساری گیلی ہو گئی۔ ہم نے آگے بڑھ کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر کیا ہوا؟ کائنات کا امام اپنی امت کو رو کے پیغام دیتا ہے، یا اخوانی یا اخوانی یا اخوانی، او گجرانوالہ کے رہنے والوں، او نوشہرہ روڈ کے بسنے والوں، او گرد و پیش سے تشریف لانے والوں، او پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، اس نبی کے صدقے واری جانے والوں، غلام رسول نے موت بھی قبول کہنے والوں، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول کے نعرے لگانے والوں، ہاں حرمت رسول پہ جان بھی قربان کی باتیں کرنے والوں، آؤ سنو پیارے نبی کا پیغام کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اخوانی، او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والیوں، قرآن کی محفل میں آنے والوں، قرآن کی محفل میں آنے والیوں، اللہ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والوں، سدا سلامت رہو، لیکن اللہ کے پیغمبر کا پیغام سنو۔ فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدت، اس قبر کی تیاری کر کے آنا یہ بڑا کٹھن مرحلہ۔ اللہ پاک آپ کے میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ زندگی کی کہانی اتنی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، زندگی کی کہانی اتنی ہے، کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا، ایک دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تا اصلی قبر ٹھکانہ۔ ہاں دنیا کی کہانی اتنی ہے، 50 سال میں ہستی بے اعتبار نہ کر، یہ مستعان گل ہے رہے نہ رہے، دنیا کی کہانی اتنی ہے، الموت قدح کل نفس شاربوها والموت باب کل نفس داخلوها، یہ دنیا کی کہانی اتنی ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔
یہ زندگی کا سورج شام کو غروب نہیں ہوتا میرے بھائیوں، زندگی کا سورج صبح سویرے بھی غروب ہو جاتا ہے۔ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا تو ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ یہ زندگی کا سورج عین دوپہر میں بھی یہ غروب ہو جاتا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ دنیا روتی رہ گئی، بچے چیختے رہ گئے، بیٹیاں بلکتی رہ گئی، ماں روتی رہ گئی، باپ چھم 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 روتا رہ گیا، بھائیوں کے کلیجے ٹوٹ گئے، بیوی کے سر کا تاج اٹھ گیا، بہنوں کے بازو ٹوٹ گئے۔ آج کیا ہوا؟ یہ نوجوان دنیا سے چلا گیا، لیکن 2-4 دن کی کہانی ہے، پھر دنیا اپنے کاموں پہ واپس جاتی ہے۔ کہتا ہے نہیں نہیں، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ہاں جینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ جو قرآن آپ نے رمضان میں سنا یہ اس کا پیغام ہے۔ جو قرآن آپ فجر ظہر مغرب عصر میں پڑھتے سنتے ہیں یہ اس کا پیغام ہے۔ یہ قرآن جو آپ نے پوری تراویح میں ماشاءاللہ ڈیلی ایک سپارہ سنا یہ اس کا پیغام ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں، یہ اس قرآن کا پیغام ہے جس کی آج محفل ہے۔ یہ اس قرآن کا پیغام ہے جس کی 180 طلبہ الحمدللہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس قرآن کا پیغام یہ ہے۔ یہ جن 90 بچوں نے پورے شہر میں ارد و گرد کے علاقوں میں الحمدللہ نماز تراویح سنائی یہ اس کا پیغام ہے۔ جو آپ نے پورا رمضان یہاں پہ قرآن سنا یہ اس کا پیغام ہے۔ یہ جس قرآن کے آج 19 حافظ قرآن الحمدللہ 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 آج قرآن پاک کی فراغت کی سند لے گئے یہ اس کا پیغام ہے۔ بڑی قبولیت کا وقت ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ سونے اللہ سے دعا کرنا اللہ اگلا سال ہو، اللہ میری اولادوں کو آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ اگلے سال میں میرا بیٹا بھی کسی مصلے پہ قرآن سنا دے، اللہ آپ کی میری اولادوں کو نیک بنا دے۔ کہنا سونے اللہ اولاد دینا تو نیک دینا، اولاد دینا تو آنکھوں کی ٹھنڈک دینا، مولا اولاد دینا تو بڑھاپوں کے سہارے دینا، سونے اللہ اولاد دینا تو عزتوں کے راستے دینا، سونے اللہ ہم چلے بھی جائیں اس دنیا سے قبر میں قبر ہو جائیں، قبرستانوں میں جا آباد ہو جائیں، میرے مولا جس جگہ پہ ہمیں بٹھایا ہے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسی جگہ پہ بٹھا دے، ہماری نسلیں قیامت تک قرآن کا کام کرتی رہیں، قرآن کی تعلیم دیتی رہیں، قرآن سے اپنا دل لگاتی رہیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنی زندگیاں بتاتی رہیں۔ لیکن قرآن مجید کا ایک پیغام بڑا ضروری ہے اور وہ پیغام یہ ہے انسان تو نے مر جانا ہے، لیکن یہ سارا پیغام نہیں ہے۔ اگلا پیغام یہ ہے ہاں انسان تو نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، ایک وقت آئے گا تجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا تیری ہڈی پسلی کو جوڑ دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا تیرا گوشت پوش کا انسان بنا لیا جائے گا۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو جائے گا؟ اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون، کہا کیسے زندہ ہوں گے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کسی نے کہا کہ ہم نے دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے؟ کہا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، جس سونے رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ میرا رب دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ علاقے کا بندہ فوت ہو گیا، اس کا سگا بھتیجا، آپ نے قرآن مجید کے پہلے سپارے میں یہ واقعہ خوب پڑھا سنا ہے، عبارت لے کے آ گیا، ایک وکالت لے کے آ گیا، FIR لے کے آ گیا، میرا چاچا کسی نے مار دیا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے لمبی چوڑی بات چیت ہوئی، کہانیوں کے بعد طے پایا ایک گائے لی جائے، گائے کا گوشت دیا جائے، گوشت کا حصہ اس کے جسم کو لگایا جائے، یہ خود کھڑا ہو کے بتائے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ ایسا ہی ہوا، پھر وہ انسان زندہ ہوا، زندہ ہو کے کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ بھتیجا جو میرے قتل کی FIR لے کے پھر رہنا اسی نے مجھے مارا۔ واقعہ اپنی جگہ پہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے قرآن کا پیغام سنا دوں۔ لوگوں قرآن نے پیغام کیا دیا ہے؟ قرآن نے پیغام دیا اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ مرنے والا انسان زندہ ہو سکتا ہے تو تم بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کو طاعون کی بیماری لگ گئی، دور دراز کے علاقوں میں بھاگنا شروع کر دیا، سارے کے سارے گلیاں میٹ ہو گئے۔ ایک
ایک مرتبہ پھر ان کو زندہ کر دیا تاکہ ان کو سمجھایا جائے اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں مرضی چلے جاؤ موت تیرا پیچھا کرے گی۔ پکے مکان میں بھی آتی ہے، اونچی دکان میں بھی آتی ہے، اچھی گاڑی میں بھی آتی ہے، بہترین کوٹھی میں بھی آتی ہے، اچھے بھلے بستر پر بھی آتی ہے، ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بھی آتی ہے، سفر میں بھی آتی ہے، حضر میں بھی آتی ہے، جلوت میں بھی آتی ہے، خلوت میں بھی آتی ہے، صبح دوپہر شام بھی آتی ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی آتی ہے، سوتے سو جاتے ہیں، رات کی نیندوں میں بھی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، تو جہاں مرضی چلا جائے موت تیرے پیچھے۔ پیغام دے دیا اللہ کے قرآن نے، انسان تو نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اللہ کا پیارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام عام نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا باپ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم علیہ السلام کے سمیت جتنے نبی آئے ہیں سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں۔ مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے، یہاں تک بھی لکھا ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 70,000 نبی بھیجا ہے۔ وہ نبی اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے بھی دکھانا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، لوگ ٹکے ٹکے کی بات کرتے ہیں، ہر کوئی بڑا مفتی بن کے آ جاتا ہے، ہر کوئی سوال لے کے آ جاتا ہے، ہر کوئی دوسرے کا علم چیک کر رہا ہے۔ اللہ یہ دن رات مجھ سے کہتے ہیں بتا 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 مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کیف تحیی الموتى، تو مرنے والوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ کہا ابراہیم اولم تؤمن، تو میری ساری مانتا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ نے کہا جھک جا ابراہیم جھک گئے، جب بھی اللہ نے کہا ابراہیم مان جا ابراہیم مان گئے، جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلا جا چلے گئے، جب کہا پلٹا تو پلٹ آئے، حتیٰ کہ میرے رب نے کہا ابراہیم آگ میں چھلانگ لگا دے تو آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اولم تؤمن، ساری زندگی میرے اوپر ایمان لانے والے ابراہیم تو بھی نہیں مانتا۔ کہا نہیں 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 ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں اپنے دل کے سکون کے لیے لوگوں کے سوالوں کے جواب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہا دنیا کی لیبارٹری میں ایک عجیب تجربہ کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، انہیں اپنی بولی سکھا لو، اپنے ساتھ سدھا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر چاروں پرندوں کو ذبح کر لو، پھر ان کا گوشت مکس اپ کر لو، پھر ایک ایک ٹکڑا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلانا سارے تیرے پاس آ جائیں گے۔ دنیا کی لیبارٹری میں ایک عجیب تجربہ ہوا، 4 جانور ذبح کیے گئے، گوشت آپس میں ملا دیا گیا، کسی کا ٹانگ، کسی کا قدم، کسی کا سر، کسی کا دھڑ، کسی کے جسم کا کوئی حصہ، کسی کے جسم کا کوئی حصہ، سارے اکٹھے کر کے پہاڑوں پہ لگا دیے۔ پھر مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام فرماتے کبوتر تو بھی آجا، اس پہاڑ سے ٹانگ اٹھی، اس پہاڑ سے جلد اٹھی، اس پہاڑ سے سر اٹھا، اس پہاڑ سے دھڑ اٹھا، دنیا کی لیبارٹری میں اکٹھے ہو گئے، پرندہ تیار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی گولی گود میں پہلے ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا۔ کہا ابراہیم مان گئے نا، اگر ہم ان کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں، انسانوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پرانے زمانے کا بندہ تھا، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے ڈر گیا، دنیا والوں نے کہا جو ڈر گیا سو مر گیا۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، جو اللہ سے ڈر گیا سو بچ گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا، جس نے اللہ کا حقیقی ڈر اپنے دل پہ بٹھایا، اللہ نے 2 جنتیں اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ سے ڈر گیا، اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، کہا بیٹا ساری زندگی میں نے تمہارے ساتھ کوئی تو نیکی
کی ہوگی. اچھا پھر آخری بات وصیت کے طور پہ میری مان لو. جی ابا جی کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے جب میں مر جاؤں مجھے آگ لگا دینا, میری راکھ بنا لینا. کیوں کیوں یہ کیا کرنا؟ کہا چلو میرا حکم ہی سمجھو. اولاد نے ایسے کیا, راکھ بنا لی, دریاؤں میں بہا دی. آج بھی ہندو کا تصور یہی ہے, بندہ راکھ بن جائے دریاؤں میں چلا جائے پھر کیسے زندہ ہوگا؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے, کائنات کے امام فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, قیامت دہاڑا ہوگا میرا کائنات کا رب اس راکھ میں سے بھی انسان کو زندہ کرے گا اور اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہے گا چھوڑ زندگی کا حساب. وہ بات کی بات ہے, صرف اتنا بتا یہ عمل کیوں کیا ہے. آنکھیں جھکا لے گا, اپنی آنکھوں لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہے گا, اپنے کانپتے ہوئے جسم سے کہے گا اللہ اسی ڈر سے تو کیا تھا, یہاں کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا. اللہ میں نے جس جگہ پہ تو نے لا کے کھڑا کر دیا اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ کام کیا. کہا ہاں تو ڈر گیا نا میرے سے, چلے ٹھیک ہے جو ڈر جائے گا سو بچ جائے گا. دنیا والے کہتے مر جائے گا, نہیں اللہ کے دربار کا اصول یہ ہے سو بچ جائے گا. فرمایا اگر تو اسی وجہ سے ڈر گیا ہے میں نے تیرے لیے ایک نہیں 2 جنتوں کا انتظام کر کے رکھا. حضرات مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے, زندہ ہونے کے بعد پھر آگے ایک قدم نہیں بڑھے گا, 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. ان عمرہ فیما افنا, اس کی عمر کے بارے میں کہاں گزار کے آیا ہے, پھر اس کی جوانی کے بارے میں کہاں خرچ کر دی ہے, پھر اس کے مال کے بارے میں کہاں سے دیا کہاں پہ دیا, پھر اس کے علم کے بارے میں کتنا حاصل کیا کتنا عمل کیا. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, بار بار نہ کرے, 100 بار نہ کرے, علم والے نے تکبر کر لیا, اگر مال والے نے تکبر کر لیا, کہا میں ان کو جہنم میں نہیں داخل کروں گا, میں قیامت کے دن جہنم انہی کے ساتھ بھڑکاؤں گا. وہ جہنم جس کے بارے میں کہا وقودها الناس والحجارہ, وہ جہنم جس کے بارے میں کہا انسان بھی جل جائے گا پتھر بھی پگھل جائے گا, وہ جہنم جس کے بارے میں کہا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, وہ جہنم جن کے بارے میں کہا او جہنمیوں کا لباس بھی آگ کا آئے گا, جن کے بارے میں کہا ان کے نیچے بچھونا بھی آگ کا بچھا جائے گا, اور جن کے بارے میں کہا ان کے اوپر چادر بھی جہنم کی دی جائے گی, جن کے بارے میں کہا ان کی چھت بھی آگ کی ہوگی, جن کے بارے میں کہا ان کا فرش بھی آگ کا ہوگا, جن کے بارے میں کہا اس جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دبایا, جہنم کی آگ کا رنگ سرخ ہو گیا, پھر 1000 سال تک دبایا, جہنم کی آگ کا رنگ سفید ہو گیا, پھر 1000 سال تک دبایا, جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہو گیا. آج کالی جہنم ہے, وہ ساری اندھیروں والی جہنم ہے. سونے اللہ سے دعا کیا کرو مولا ہم تو اپنے گھر کے کمروں سے ڈر جاتے ہیں, اللہ بتی چلی جائے تو اپنی گلی سے ڈر جاتے ہیں, سونے اللہ تھوڑا اندھیرا ہو جائے تو اپنے محلے میں ڈر جاتے ہیں. اللہ ہم تیری جہنم کیسے برداشت کریں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ محفوظ فرما لے, سونے اللہ بچا لے, سونے اللہ ہم تیرے عذابوں کا سامنا نہیں کر سکتے, ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کائنات کے پیارے نبی علیہ السلام نے 4 لفظوں کا نسخہ بتا دیا, 4 لفظوں کا نسخہ, جہنم کی آگ سے بچنے کا نسخہ. کائنات کے پیارے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ, یہ 4-5 الفاظ ہیں اور جہنم سے بچنے کا نسخہ ہے. فرمایا جہنم سے بچنا چاہتے ہو, ہاں اللہ کی رضا بھی حاصل کرنا پڑے گی. جہنم سے بچنا چاہتے ہو نماز بھی پڑھنا پڑے گی. جہنم سے بچنا چاہتے ہو رمضان کے روزے بھی رکھنا پڑیں گے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو آپ کو زندگی میں ایک بار حج بھی کرنا پڑے گا. جہنم سے بچنا چاہتے ہو کبھی کبھار اپنا مال
اسباب لے کے اللہ کے دین کے جہاد پہ بھی جانا پڑے گا. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو میرے نبیوں پہ ایمان لانا پڑے گا. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو میری ساری کتابوں کو سچا ماننا پڑے گا. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو سارے فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو اپنے مالوں کی زکات دینا پڑے گی. اللہ یہ سارے نسخے لمبے چوڑے نسخے ہیں. ہم کمزور ایمان ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد میرے مولا پتہ نہیں نیتوں کا کیا بنے گا. اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے آئیں گے. اللہ چھوٹے موٹے اعمال لے کے آئیں گے. اللہ کمزور ایمان آئیں گے. اللہ یہ دنیا دار بھی آئیں گے, دیندار بھی آئیں گے, یہ دین سے محبت کرنے والے بھی آئیں گے, دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بھی آئیں گے. اللہ کوئی آسان سا نسخہ بتا دے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خوشخبری سناتے ہیں, آؤ جہنم سے بچنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے, اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اگر ایک کھجور کی گٹھلی بھی خرچ کر کے جہنم سے بچ جاؤ تو بچ جاؤ. اللہ پاک آپ کو مجھے محفوظ فرمائے. آپ بھی کریں گے نا اللہ کے راستے میں گٹھلیاں خرچ کریں گے نا. آئیے تھوڑی سی گٹھلیاں ہم بھی خرچ کرتے ہیں. آپ میری بات کا غصہ نہ کرنا. ہر سال حضرت حافظ صاحب مجھے حکم دیتے ہیں. میں اللہ کی قسم اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کسی جگہ پہ جا کے اگر کسی مسجد کے مدرسے کے لیے میرے کہنے کی وجہ سے آپ پیارے بھائیوں کی طرف سے اعلان ہو جائے میرے لیے سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. اب تو لوگوں نے مجھے اس کام پہ لگا دیا. قصور میں الحمدللہ پچھلے جمعے 10 لاکھ روپے اکٹھا کر دیا. پچھلے سال ساہیوال میں 23 لاکھ روپے اکٹھا کر دیا. اور جگہوں پہ جا کے لاہور کے اندر ایک جگہ پہ 7 لاکھ روپے اکٹھا کر دیا. اللہ سے دعا کرو مولا دینے والوں کا, اللہ کہنے والوں کا, اللہ لانے والوں کا, اللہ لگانے والوں کا, اللہ بلانے والوں کا, اللہ توجہ دلانے والوں کا, اللہ پڑھنے والوں کا, پڑھانے والوں کا, اللہ آنے والوں کا, بلانے والوں کا ایک ایک قدم بھی قبول فرما. آپ کو یاد ہے نا پچھلے سال اعلان کیا تھا یہ سامنے مکان چاہیے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی یہ سفارش کر رہی تھی ہمارے لیے دین کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے. میرے مولا سلامت رکھنا, اللہ تا قیامت رکھنا. حضرت حافظ فیصل صاحب, ان کی پوری ٹیم, ان کے معاونین, اس مسجد کے متولیان, اس مسجد کے سارے ممبران, اس مسجد کے مقتدی حضرات, اس مسجد کے خطیب مکرم, اس مسجد کے امام محترم, اس مسجد کے اساتذہ, اس مسجد کے طلباء, اس مسجد میں آنے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں شوق سے آتی ہیں. میرے مولا کس کی دعا تو نے سن لی. کتنا خوبصورت انتظام ہو گیا. 50 لاکھ روپیہ حالانکہ ایک رقم ہے لیکن میرے سونے رب نے انتظام کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ مسجد کے سامنے جا کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے نہ صرف یہ کہ جگہ عطا کر دی بلکہ اللہ نے بلڈنگ بھی کھڑی کر دی ہے. پہلی عمارت لینٹر تک پہنچ چکی ہے. حضرت حافظ صاحب فرماتے ہیں اللہ ان کی عمر دراز کرے, صحت ایمان علم میں برکت پیدا فرمائے. فرماتے ہیں دوسرا بھی لینٹر پڑے گا, تیسرا بھی پڑے گا, 3 منزلہ بالا خانے بنیں گے. اور میں اللہ سے دعا کرتا مولا دنیا میں تیرے گھروں کے بالا خانے بنانے والوں کو جنت کے بالا خانے نصیب فرما. اہل حدیث بڑے سیانے ہوتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے مفتی حضرات بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایم جی ہاتھ کھڑے کرواتے رہتے ہیں, ایم وعدے لیتے رہتے ہیں مسجد میں. نا تبوک کا موقع تھا, کائنات کے امام نے بھی صحابہ کو اکٹھا کیا تھا. آج تصور میں وہاں چلا جانا, آج اس پیغمبر کی سنت کو زندہ کریں گے. اعلان کیا اتنا پیسہ چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کر دیا, کہا عثمان فی الجنہ. پھر اعلان ہوا, پھر عثمان غنی نے ہاتھ کھڑا کیا, 11 مرتبہ ہاتھ کھڑا کر دیا اور فرمایا عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. اللہ مالک کائنات آپ کا میرا حصہ قبول فرمائے. آج اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پیغمبر کی سنت کے مطابق میں نے اعلان کرنا ہے, آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میرے سونے رب نے رحمت کر دینی ہے. میرے سونے اللہ نے اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ ٹارگٹ بھی پورا کر دینا ہے. بس اللہ سے ایک دعا کرو, اللہ سونے تیرے گھر کا کام تو ہونا ہی ہونا ہے. اللہ جگہ مل گئی تو بلڈنگ بھی بن ہی جانی ہے. اللہ بلڈنگ بن گئی تو سسٹم بھی چل ہی جانا ہے. اللہ کبھی یہاں پہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا اور آج وقت یہ ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह तलबा है, मैं चाहता हूँ यहाँ इदारा बने, आपकी मेरी बेटियाँ भी पढ़ जाएं, वो आपका मेरा सदका जारिया बन जाए। ये चूँकि बेटियों का मामला है, लिहाजा अल्लाह की तौफीक से मैंने सबसे पहले ऐलान भी इंशाल्लाह बेटियों से शुरू करना है। वो बेटियाँ जो दीनी तालीम की ख्वाहिशमंद हैं, वो मेरी बेटियाँ जो कभी का सिफारिश किया करती थी, जुमे में रुका लिख के भेजा करती थी कि हमारे लिए दीनी इदारा बनाया जाए, देखिए आके नज़ारा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की इंतजामिया ने, हज़रत फैसल भाई ने एक कदम उठा दिया है। देखना ये कदम रुकने ना देना, अल्लाह के दीन के काम को झुकने ना देना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमने 7 लाख रुपए का लेंटर डालना है इंशाअल्लाह। लेंटर अल्लाह ने डाल देना है। बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे मौका नसीब कर दे, अल्लाह मुझे हिस्सा देने की तौफीक अता फरमा दे। सबसे पहली दावत तो मैं अपनी बेटियों को, माँ बहनों को देता हूँ ना, माशाल्लाह जिनके लिए इतना आलीशान मकान यहाँ भी तैयार हो रहा है, मैं दावत देता हूँ यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ के वाले खान वाला खाने नहीं, यहाँ की 3 मंजिला इमारत नहीं, अल्लाह अपनी जन्नतों में इन लोगों के बाला खाने तैयार कर दे तो तेरे घर की रौनक में इजाफा करते हैं। मैं सबसे पहला ऐलान बेटियों के लिए कर रहा हूँ। कौन कौन मेरी बेटी है, कौन कौन इस्लाम की बेटी है, कौन कौन हया वाली बेटी है, इंशाअल्लाह 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 अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल व करम से वो मेरी प्यारी बेटी अपने जिस्म के हाथ का, कान का या नाक का जेवर भेजती है, अल्लाह की कसम ईंटें अल्लाह के दरबार में लग जाएंगी, अल्लाह के घरों में लग जाएंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे मौला जो मेरी बेटी यहाँ आज अपना जेवर भेजती है, बहन हमारी माँ भेजती है, अल्लाह 10 गुना जेवर दुनिया में अता फरमा। अल्लाह कई गुना जेवर आज ही अपने फरिश्तों से बनवा ले। मेरे मालिक तूने कौन सा दुकान पे ऑर्डर देना है, सोने अल्लाह तूने कौन कहना है, मेरी बेटियों का जेवर वहां बन जाना है। हाँ मैं इंतजार करता हूँ, सबसे पहले मेरी बेटियों की तरफ से ऐलान आना चाहिए, फिर मैं अपने भाइयों को, मर्दों को इंशाल्लाह दावत दूंगा। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के फजल करम से मेरी बेटियों ने इंशाल्लाह सोने से आगाज करना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी माओ का, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी बहनों का, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी बेटियों का। इंशाल्लाह हमारे आने तक थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मुझे सोने अल्लाह की रहमत पे बड़ा यकीन है, आज मेरी बेटियां दुनिया में अपने जेवर की कुर्बानी दे देंगी। अल्लाह जो मेरी बेटी आज ये कुर्बानी दे दे, अल्लाह कोई लोड़ थोड़ बाकी न रहने देना, अल्लाह दुनिया का भी जेवर दे देना, जन्नत का भी जेवर दे देना। आइए फिर हम शुरू करते हैं अल्लाह की तौफीक से। एक मरतबा नजर नीचे झुका के अल्लाह से दुआ कर लो, मेरे मौला लेंटर तो पढ़ ही जाना है, मैं ना भी आता तो पढ़ जाना था, मैं ना भी कहता तो पढ़ जाना था, मैं ना भी तवज्जो दिलाता तो पढ़ जाना था, अल्लाह मुझे हिस्सा देने की तौफीक अता फरमा दे। पहला ऐलान अपने मर्द भाइयों के लिए कर रहा हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है आप पिछले सालों की जरा हौसला अफजाई करेंगे। 7 लाख रुपया चाहिए, क्या बड़ी बात है, 7 बंदे अगर 1-1 लाख का वादा करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अल्लाह के घर का खूबसूरत लेंटर तैयार हो जाएगा। हम ऐलान करते मौला मेरे उस भाई का, मेरे उस बुजुर्ग का, मेरे उस दोस्त का, मेरे उस बेटे का आज ही उसके मकान का लेंटर अल्लाह की जन्नतों में तैयार करवा दे। 1 लाख रुपए का पहला ऐलान कर रहा हूँ। बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, दिल वाले बैठे हैं, दीन वाले बैठे हैं, दौलत वाले बैठे हैं, कौन मेरा भाई बुजुर्ग बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, 1 लाख रुपए का ऐलान अल्लाह के घर के लिए करेगा इंशाअल्लाह। जी हाँ, हम इंतजार कर रहे, हमारे बुजुर्ग में हैं जो हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे, मेरे मौला रिज़्क़े हलाल आसान फरमा दे, मेरे मौला रिज़्क़े हलाल में बरकत पैदा कर दे, मेरे मौला रिज़्क़े हलाल काफ़ी कर दे, अल्लाह सोने रिज़्क़े हलाल आसान फरमा दे। जी हाँ, 1 लाख रुपए का ऐलान है, कौन मेरा भाई इब्तिदा करता है, इंशाल्लाह सारे लैंडर के जितना खर्चा है बारिश आ रही है, हम मुख्तसर करते हैं, 1 लाख रुपए का ऐलान है, तो मेरा भाई ऐलान कर दे, आगे बढ़ते हैं, चले 2 बंदे मिलके करते हैं, 50-50 हज़ार रुपए का ऐलान है, कौन मेरा प्यारा भाई इंशाल्लाह अल्लाह के घर में ये ऐलान करेगा, 50 हज़ार का वादा कौन करता है, हाथ खड़ा करके, सहाबा की सुन्नत को जिंदा करके, फयाज भट्टी
صاحب اللہ اکبر ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے 3 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا ماشاءاللہ 3 لاکھ کا انتظام وہاں سے ہو گیا فیاض بھٹی صاحب کی طرف سے 50,000 کا اعلان نوید مہر صاحب کی طرف سے ہو گیا تو دیکھیے نا 3.5 لاکھ روپیہ تو ہو ہی گیا یعنی آدھا لینٹر تو اللہ نے ڈال ہی دیا آؤ میرے بھائیوں اپنا حصہ لکھو جلدی جلدی سے اپنا کام اپنا دوسروں کی طرف نہ دیکھو اپنے لیے اپنے جنت کے سودے طے کرو میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو پھر یاد کروا رہا ہوں سننے کا زیور ابھی تک کوئی نہیں پہنچنا چاہیے نا میری بہنوں کے لیے مکان تیار ہو رہا ہے میری بیٹیوں کے لیے دین کا مکان تیار ہو رہا ہے جلدی سے آئے گا بھائی عابد صاحب کی طرف سے 50,000 روپے کا اعلان ہو گیا لو دیکھیے الحمدللہ 4 لاکھ روپے کا انتظام ہو گیا اور میرا کون سا بھائی ہے جو اللہ کے دین کے لیے